آپ اب تیسری مثال بھی ملاحظہ کیجیے۔ چین نے 1980 کی دہائی میں اچانک ترقی شروع کی۔ دنیا میں ترقی کا آغاز بجلی اور سڑکوں سے ہوتا ہے۔ بیجنگ میں بھی 1980 کی دہائی میں کوئلے کے بے تحاشا پاور پلانٹس لگے۔ بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا تو انڈسٹری بڑھ گئی۔ شہر کے چاروں طرف فیکٹریاں اور کارخانے لگ گئے۔ لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا اور اس سے تعمیرات شروع ہو گئیں اور تعمیرات سے گرین ایریاز کم ہو گئے۔ اس دوران گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ چین میں بے تحاشا سردی پڑتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ لکڑیاں اور خشک جھاڑیاں جلا کر گزارا کر لیتے تھے، لیکن صنعت کاری اور آمدن میں اضافے کی وجہ سے لوگوں نے کوئلے پر چلنے والے ہیٹنگ سسٹم لگا لیے اور ان تمام غلطیوں نے مل کر بیجنگ کی فضا گندی کر دی اور لوگوں میں سانس کی بیماریاں بڑھنے لگیں۔ 1998 میں لوگوں نے پہلی بار اسموگ محسوس کی، لیکن یہ 2-3 دن بعد ختم ہو گئی۔ لوگ اسے بھول گئے، لیکن پھر ہر سال اس کا دورانیہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 2013 کی سردیوں میں بیجنگ میں لندن جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ فضا میں خطرناک کیمیائی ذرے 35% ہو گئے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حکومت ایکشن پر مجبور ہو گئی۔ اس نے پالیسی بنائی اور کام شروع کر دیا۔ فیکٹریوں، گھروں اور ریستورانوں میں کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ کوئلے کے پاور پلانٹس بھی بند کر دیے گئے۔ کوئلے کے ہیٹنگ سسٹم بھی شٹ ڈاؤن کر دیے گئے۔ ڈیزل ٹرک اور پرانی گاڑیوں پر بھی پابندی لگ گئی۔ زرعی علاقے اور جنگلات سیکیور کر دیے گئے۔ شہر کا پھیلاؤ روک دیا گیا۔ حکومت نے فضائی آلودگی کے خاتمے کا بجٹ $430 ملین سے $2.6 بلین کر دیا۔ جی ہاں، حکومت صرف بیجنگ کی فضا صاف کرنے کے لیے سالانہ $2.6 بلین خرچ کرتی ہے۔ درختوں کی کٹائی، پارکس میں تعمیرات اور زرعی علاقوں کی حدود میں تبدیلی پر پابندی لگا دی گئی۔ حکومت نے پورے شہر میں وسیع پیمانے پر درخت، پودے، بیلیں اور پھول بھی لگوا دیے اور ان کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی اور ہوا کی صفائی کے لیے بڑے بڑے ٹاورز بھی نصب کر دیے۔ لہٰذا بیجنگ کی فضا 4 سال بعد صاف ہو گئی اور یہ ریکارڈ تھا۔ چین نے ریکارڈ مدت میں دارالحکومت کی فضا صاف کر کے دنیا کو پیغام دے دیا، اگر انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو یہ 4 برسوں میں پورے شہر کی فضا صاف کر سکتا ہے۔ ہم اب اسموگ کی وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ اب تک کی ریسرچ کے مطابق اس کی 6 وجوہات ہیں۔ یہ 6 وجوہات جب اکٹھی ہوتی ہیں تو شہر رہنے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ وجوہات کوئلے کے پاور پلانٹس، گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ، ہاؤسنگ اسکیمیں، جنگلات، زرعی رقبوں اور پارکس میں کمی، بے ہنگم آبادی اور شہروں میں انڈسٹریل یونٹس کی زیادتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد جب سردیوں میں درجہ حرارت گرتا ہے اور دھند اکٹھی ہوتی ہے تو یہ آلودگی کے ساتھ مل کر اسموگ بن جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ لاہور کے ساتھ بھی 10 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ لاہور 10 سال سے پورے سسٹم کو دہائی دے رہا تھا۔ یہ حکومت اور عوام کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہماری 75 سالہ روایت ہے، ہم اپنی ہر خرابی، ہر غلطی کو بھارت کے کھاتے میں ڈال کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ہم نے اسموگ کو بھی بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا۔ ہمیں اپنی اس بیوروکریسی پر صدقے جانا چاہیے جو 10 سال سے قوم اور حکومت کو یہ بتا رہی ہے لاہور میں اسموگ بھارتی پنجاب میں گندم اور چاول کی فصلوں کی باقیات جلانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کا ایک کلپ وائرل ہے۔ اس کلپ میں بھگونت مان کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہم پر الزام لگاتی ہیں پنجاب کا دھواں لاہور آ رہا ہے، اور دہلی کی سرکار کہتی ہے آپ کا دھواں دہلی کو گندا کر رہا ہے۔ کیا ہمارا دھواں دائرے میں گھومتا رہتا ہے؟ بھگونت مان کی بات غلط نہیں۔ بھارتی پنجاب کے دھوئیں کو دہلی جانا چاہیے یا لاہور؟ یہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور بعض اوقات ادھر اور ادھر دونوں طرف کیسے آ جاتا ہے؟ یہ دہلی کو آلودہ کرے یا پھر لاہور کو؟ یہ بیک وقت 2 مختلف سائیڈز پر جا کر مختلف سمتوں میں آباد شہروں میں اسموگ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ سیدھی بات ہے، یہ سب ہماری اپنی غلطیاں ہیں، لیکن ہم انہیں تسلیم کرنے کے بجائے بھارت پر الزام لگا کر ہمیشہ کی طرح خود کو بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا اسموگ بھی بالکل بلوچستان کی طرح ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے گولی مار دی جاتی ہے، پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور فوج اور پولیس پر حملے ہوتے ہیں۔
لیکن ہم معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے اسے بھارت کے کھاتے میں ڈال کر خود کو مطمئن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کے پی میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کو افغانستان کے رجسٹر میں درج کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ ماضی میں بھارت اور افغانستان ہمارے دو کھاتے تھے، ہم نے اب ان میں بانی پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ہم پولیس کی نالائکی سے لے کر آئی ایم ایف کی ڈیل تک ہر چیز پانی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم خود ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ ظاہر ہے ہم اگر ذمہ داری لیں گے تو پھر ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہم اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے پیدا کیے ہوئے مسائل بھارت، افغانستان اور عمران خان کے کھاتے میں لکھتے ہیں اور جان چھڑا لیتے ہیں۔ اسموک کا ایشو بھی ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا اور اسے حل بھی صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، اور حل بھی اب کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ سوئٹزرلینڈ، لندن اور بیجنگ اسموک کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کر چکے ہیں۔ دنیا کا صاف ترین ملک اسٹونیا ہے۔ یہ 13.5 لاکھ آبادی کا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی فضا سوئٹزرلینڈ سے بھی صاف ہے۔ ہمارے خطے میں بھوٹان صاف ترین ملک ہے، اور اس ملک نے یہ اعزاز باقاعدہ کوشش سے حاصل کیا ہے۔ اس کے ایک وزیر اعظم نے فضائی آلودگی اور گندگی کو چیلنج بنایا اور پھر 3 برسوں میں بھوٹان کو دنیا کا صاف ترین ملک بنا دیا۔ کیا یہ لوگ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہیں یا یہ کسی خاص لیبارٹری سے بن کر آئے تھے؟ یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، بس انہوں نے ہمارے ذمہ داری کو سمجھا، پھر اسے قبول کر لیا، اور یوں تاریخ بدل گئی۔ ہم بھی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ ہم نے بھی بس 5 کام کرنے ہیں، اور یہ 5 کام مذہبی سنجیدگی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ زندگی گرین ایریاز کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا حکومت درخت اور زرعی علاقوں کو سیکیور کرے، اندھا دھند ہاؤسنگ اسکیموں پر پابندی لگائے، ان کے لیے باقاعدہ سالڈ اسکیم بنائے۔ تعمیرات حکومت کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اپنے گھر میں 2 اینٹیں بھی نہ لگا سکے۔ درخت کاٹنے کی سزا اور جرمانہ سخت ہونا چاہیے۔ پورے ملک میں محکمہ جنگلات موجود ہے، آخر اس کا کیا کام ہے؟ ہم نے نہایت سنگدلی سے پہاڑ کے پہاڑ ننگے کر دیے ہیں۔ آپ سردیوں میں شمالی علاقوں مری اور گلیات جا کر دیکھیں، لوگ دھڑا دھڑ جنگل کاٹتے ہیں اور مارچ سے پہلے ساری لکڑی غائب کر دیتے ہیں۔ مری اس کی بدترین مثال ہے۔ میں 10 سال سے مری کا شہری بھی ہوں، میں روز اس کو برباد ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ ٹمبر مافیا نے پورا علاقہ برباد کر دیا ہے، خدا کے لیے یہ روکیں۔ دوسرا، ہم شجرکاری کے نام پر دہائیوں سے خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ملک میں بلین ٹری پروجیکٹ تک پر کھربوں روپے لگا دیے گئے، لیکن حکومت 1 ملین درخت بھی دکھا نہیں سکتی۔ شجرکاری اگر ہوتی ہے تو حکومت کو اسے ہر صورت قطعی بنانا ہوگا۔ فرانس میں زرعی زمینوں کے درمیان درختوں کا ذخیرہ ضروری ہے۔ ہم بھی ہر 12 ایکڑ کے درمیان 1 ایکڑ کا جنگل لازم قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ذخیرہ اگر کھیت کے درمیان ہوگا تو فصلیں بھی خراب نہیں ہوں گی اور فضا بھی صاف رہے گی۔ شہروں میں پارکس کو فوراً آباد اور مکمل کیا جائے۔ پارک اول تو ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو یہ کچرا کنڈی بن چکے ہیں۔ حکومت فوری طور پر تمام پارکس مکمل کرائے اور ان کی حدود کو بھی فکس کر دے تاکہ مستقبل میں کوئی انہیں چھیڑ نہ سکے۔ زرعی رقبوں کو بھی آئین بنا دیا جائے، کوئی ان میں گھر بنا سکے اور نہ ہاؤسنگ سکیمیں۔ نیوزی لینڈ نے 200 سال پہلے زرعی علاقے طے کیے تھے، آج تک ان سے 1 انچ زمین کم نہیں ہوئی، جبکہ لاہور کے سارے زرعی رقبے ہاؤسنگ سکیموں کی نظر ہو چکے ہیں۔ آپ جی ٹی روڈ کو دیکھ لیں، لاہور سے راولپنڈی تک سڑک کی 2 سائیڈز کنکریٹ ہو چکی ہیں، جبکہ یہاں 20 سال پہلے تک کھیت ہوتے تھے۔ حکومت 10 سال پرانی گاڑیوں پر پابندی لگا دے اور گاڑیوں کی فٹنس بھی لازم ہو، اور اگر کسی گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اسے ضبط کر لیا جائے اور مالک کو بھاری جرمانہ کیا جائے۔ حکومت نئی فٹنس پالیسی بھی بنا سکتی ہے جس کا کام گاڑیاں چیک کرنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے SOPs پر بھی عمل کرایا جائے۔ صنعتی انڈسٹریل زون میں بھی شفٹ کرائی جائیں اور ان کے ویسٹ کو بھی گرین کیا جائے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم آج تک کرشنگ یونٹس اور سیمنٹ فیکٹریوں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے، باقی انڈسٹری کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اور آخری درخواست، مہربانی کر کے مریم اورنگزیب صاحب کو کام کرنے دیں۔ وزیر اعلیٰ انہیں اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جنیوا نہ لے کر جایا کریں،
اور اگر یہ لازم ہے تو پھر انہیں مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھ لیں اور یہ وزارت کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں جس کا کام کرنا ہو، واہ کرنا نہ ہو، ورنہ اگلے سال لاہور سے نقل مکانی شروع ہو جائے گی۔